آپ بلاج بھائی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اس میں ہماری ہی بلائی تو ہے۔ ہانیہ نے فرجاد کی ضد پر بلاہر اسے خود سمجھانا چاہا، کون سی بات؟ فرجاد نے ناسمجھی سے موبائل سے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ جو بھائی آپ کو پیپر سائن کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، تم جانتے تم کیا کہہ رہی ہو، ان سب چیزوں پر میرا کوئی حق نہیں۔ وہ صابن کا ہے، آئندہ یہ بات مت کرنا مجھ سے، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ مگر سب آپ کے ابو کا بھی تو ہے، آپ کا بھی برابر کا حصہ ہے، ہانیہ سنجیدگی سے کہا۔ میرا وہ باپ جنہوں نے مجھے کبھی اپنی اولاد مانا ہی نہیں۔ فرجاد نے ناگواری سے دیکھا تھا، مگر انہوں نے واپس جا کر آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی تو کی تھی۔ ہانیہ کے بابا اس نے جن نظروں سے دیکھا وہ شرمندہ ہو گئے۔ فرجاد نے ایک دم اس کا بازو جگڑا تھا۔ بات سنو میری، تم جن خوابوں میں ہو وہاں سے حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ، کیونکہ میں یہاں شہزاد شاہ کی بیٹی کی حیثیت نہیں، صرف بلا شاہ کے بھائی کی حیثیت سے ہوں، اور وہ میرے محسن ہیں۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے پورا دن گدھوں کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنے ساتھ کا مجھے عزت دی، مجھے اس قابل بنایا کہ آج لوگوں میں میری عزت ہے، میرا مقام ہے۔ آج میں اپنے دم پر اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ تمہیں میری بات سمجھ آگے ہوگی، فرجاد نے سنجیدگی سے کہہ کر آہر میں اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ ہانیہ بھی شرمندگی سے سر جھکا گئی، کیونکہ اسے شروع سے ہی گھر کے فرد کی طرح عزت ملی تھی، پھر کیسے اس کے دل میں لالچ آ گیا۔ امی عقیدت کا ہے اور شام میں گھر لوٹا تو اسے کمرے میں نہ پا کر سعادہ بیگم سے پوچھا۔ آج اس کی طبیعت میں ذرا سی سستی تھی، اس وجہ سے وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ بیٹا وہ تو اپنی کسی دوست کے پاس گئی ہے، بتا رہی تھی دوست کی طبیعت خراب ہے تو میں نے اسلم ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا۔ سعادہ بیگم نے سویٹرز بونتے مصروف انداز میں جواب دیا۔ ایسی کون سی دوست آ گئی جو مجھے نہیں بتا؟ انہوں نے دل میں سوچا اور عقیدت کو کال ملائی۔ انہیں کال نہیں اٹھائی تو اسلم کے نمبر پر کال ملا جو دوسری ہی بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہاں اسلم کہاں ہوں؟ اس نے کال اٹھاتے ہی پوچھا۔ سمے میم کو لے کر آیا تھا ریسٹورنٹ، وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ اندر ہے، انہوں نے انتظار کا کہا ہے، اس لیے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اسلم نے تفصیلی جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، خیریت سے آنا۔ اس نے مزید کچھ پوچھے بغیر کال بند کر دی۔ سب کے دماغ مختلف سوچوں میں غرق ہو چکا تھا۔ اگر دوست بیمار تھی تو وہ ریسٹورنٹ میں کیا کر رہی تھی، اور اگر دوست سے ملنا تھا تو گھر میں جھوٹ کیوں بولا؟ سر میں شدید درد تھا، اس لیے وہ بنا فریش ہوئے بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ ہسپتال ایک مہینہ ہو گیا تھا، زخم بھی اس کے تقریباً بڑھ چکے تھے، مگر وہ دشمن جان اس دن کا گیا ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ گھر میں سب سے بات کرتا تھا، مگر نہ اس کو کبھی کال کی، نہ بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہی بات اس کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ سالار کی اتنی بےدخلی اور دھتکار کے باوجود اس کا دل سالار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس دن جذبات میں آ کر اس نے سالار کو جو واپس جانے کا کہا، اس کا بہت پچھتاوا تھا۔ اس کا دل سالار کے مضبوط حصار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بے چینی سے کروٹ بدلتے بدلتے تھک گئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ماتھے پر غصے سے بال پڑے، کیونکہ وہ اس ظالم کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ پہلے بھی کبھی ان کے بیچ حالات سازگار نہیں رہے، مگر وہ آس پاس تو ہوتا تھا۔ کچھ سوچ کر بوٹی اور سالار کے بار ڈوب کے بڑی، وہاں سے سالار کی ایک شرٹ نکالی۔ یہ سالار کی وہی شرٹ تھی جو اسلام آباد میں سالار اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا چکا تھا۔ یہ سوچ کر جیزا کا چہرہ سرخ کندھاری ہو گیا تھا۔ وہ ایک چور نظر آس پاس ڈالتی شرٹ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ دو آنکھوں نے مسکراتے اس کے ہر حرکت پر غور دیکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار خانزادہ کے شرٹ زیب تان کیے لہراتے سلکی بالوں کو جوڑے میں باندھتی باہر نکلی تھی، نہ جانے کہ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ آس پاس کسی کو نہ پا کر اپنا وہم سمجھی کمفرٹر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ سالار جو کیمرے میں اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، اس کی بے چینی دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا موبائل جیب میں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رات اندھیرے کو گھر میں داخل ہوا تھا، گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ ڈبے پر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ جھانسی کی رانی اس کی نیند اوڑھائے اپنے معصوم چہرے کے ساتھ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر جیزا کو بازو میں بڑھ لیا اور کمرے سے نکلتے اسے پورش میں کھڑی اپنی گاڑی کے بیک سیٹ پر لٹایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو خانزادہ ہاؤس سے نکال کر روڈ پر ڈال دیا۔ آدم خانزادہ نے اپنی کھڑکی سے یہ منظر سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر اس نے جیزا کو بازو میں اٹھا کر گاڑی سے نکالا۔ جیزا مسکرا کر اس کے کندھے پر سر جما گئی۔ وہ شاید نیند میں اسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی۔ اسے اٹھائے اس بنگلے کی چھت پر آیا تھا، جہاں پوری چھت کو بہت خوبصورتی سے لال گلاب سفید پردوں سے سجایا گیا تھا۔ پردوں کے بیچ میٹرس رکھے گئے تھے جو سفید چادر سے کور تھے۔ سالار اسے لا کر میٹرس میں آرام سے لٹا گیا۔ سالار کو اس کی اتنی پکی نیند پر حیرت ہوئی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے مزید جیزا کا سکون برباد نہ ہوا تو وہ جھک کر اس کے سانسوں کو قید کر گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے لمس میں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اپنے پاس ہونا خواب سمجھ رہی تھی۔ ایک دم جھٹکے سے آنکھیں کھولی، اس کو خود پر جھکے دیکھ کر جیزا نے اسے خود سے دور جھٹکا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھی، جہاں کبھی سالار کے سر پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے
خوبصورت بال ہوا کر رہے تھے۔ آج وہاں چھوٹے چھوٹے سے بال تھے۔ وہ پرانے سلار سے بالکل مختلف لگ رہا تھا، لیکن وہ ہر روپ میں کمال لگتا تھا۔ اس وقت جزا کے دل نے یہ بات قبول کی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو سلار کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتے اس کے کان کے لو کو چوم کر جزا نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ اپنا حلق تار کیا تھا۔ یہ رونمائی ماحول اس کے کمرے کا تو نہ تھا، وہ یہاں کیسے اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا۔ میں کہاں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم یہاں میرے دل میں ہو، سلار نے باریک کمری لہجے میں بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، سلار کے بابا اس کی پل کے ایک پل کو لرزی مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولی۔ وہ کوئی غلط فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی، کیا پتہ اگلے ہی پل بول دے مجھے تم سے محبت نہیں۔ سلار نے کھینچ کر اسے سینے میں بھیجا تھا۔ اس کی اچانک حرکت پر جزا تھم گئی، دل سینہ توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ دھڑکنوں نے الگ شور مچایا تھا، جبکہ روح میں سکون کی ایک لہر سریت کر گئی تھی۔ اتنے دنوں کے جو بے چینی، غصہ، چڑچڑاپن تھا، وہ سکون میں بدل گیا تھا۔ کی بات مات کرو، سلار کے ساتھ گوشے بس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی، مگر یہ کچھ سیکنڈ کے لیے تھا۔ اس نے جھٹکے سے سلار کا دور جھٹکا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اسے غصہ الگ تھا خود کے دل پر، جو اس کے پاس آنے پر بگڑ رہا تھا۔ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، بہت محبت کرتا ہوں تم سے دور جانے کا سوچ کا ہی دل بند ہونے لگتا ہے۔ سالار آج اپنے عمل سے ہی نہیں، اپنے لفظوں سے بھی اسے حیران کر رہا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارا۔ سالار کے اظہار پر اس کا دل بڑھایا تھا۔ کیا میری محبت کے لیے یہ کافی نہیں کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پالے میں بڑھ کر محبت سے کہا۔ مجبوری کے تحت کیا گیا نکاح تھا، وہ آپ کی دلی رضامندی نہیں تھی۔ وہ اپنے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیسی مجبوری؟ سالار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ عین بارات والے دن میری بارات نہیں آئی تھی، اس لیے خاندان کی عزت بچانے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی۔ وہ شرٹ کی آستین سے ناک پھونتے ہوئے بولی۔ اس کو غائب کروانے والا بھی میں تھا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تھا یار۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر جیسا نے گردن اٹھا کر حیران نظر سے دیکھا تھا۔ ہاں، عرش کے کزن کو غائب کروانے میں میرا ہاتھ تھا، مگر کیوں؟ وہ جتنے آرام سے بولا جیسا اتنی ہی زور سے چیخی تھی۔ اتنا بے غیرت ہوں کیا جو اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہونے دیتا؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ جیسا نے اس کا گریبان جکڑ لیا تھا۔ آپ کی وجہ سے میری کتنی بدنامی ہوئی، بارات نہ آنے پر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی۔ پہلے آپ نے مجھے دھتکارا، پھر آپ نے مجھے پورے خاندان کے سامنے رسوا کیا، پھر نکاح کر کے مجھ پر احسان جتایا اور بار بار میرے منہ پر میری محبت مارتے رہے۔ آہٹ کیوں، آہٹ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلائی تھی جزا۔ میری جان چپ۔ سالار نے اسے سینے سے لگانے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ جھٹکا وہاں سے اٹھی اور ان پردوں سے باہر آ گئی تھی جہاں اس کی برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کے لیے بہت پیارا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سالار نے پیچھے سے آگے اسے باہوں میں بڑا، جو منہ پر ہاتھ کے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میں مانتا ہوں ہر بار میری غلطی رہی، مجھے بہت دیر سے اپنی محبت کا احساس ہوا۔ اگر مجھے احساس ہوتا، میں تمہارا رشتہ اس سے ہونے ہی نہیں دیتا۔ ان دنوں میں فاطمہ کی وجہ سے گلٹ میں تھا، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ جزا، لیکن جب تمہاری مہندی ہوئی اس وقت میں برداشت نہیں کر پائی، اس لیے عرش کے کزن کو میں نے کڈنیپ کروایا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عرش سے وجود کو باہوں میں بڑھے، اس کے کان میں ہلکے ہلکے سرگوشی کرتا۔ جزا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، نہ جانے کہ اس کا دل اس کے ساتھ بغاوت کر رہا تھا، مگر آپ فاطمہ سے محبت پر اپنے آنسو کی وجہ سے بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں بے پناہ، اگر کوئی سالار خانزادہ کے دل میں ہے، وہ صرف جزا سالار ہے۔ سالار نے اسے موڑ کو اس کا اپنی طرف کیا تھا اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج چکی تھی، پورا چہرہ آنسو سے تھا۔ تم جانتی ہو فاطمہ میری بہت اچھی دوست تھی، صاف دل کی، بنا کسی غرض کے لوگوں کے کام آنے والی خوبصورت دل کی مالک تھی۔ وہ ایک بہترین اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ جب مجھے اپنے لیے تمہاری فیلنگ سے پتہ چلا نا، تو میں بہت ڈر گیا تھا، کیونکہ میں نے پہلے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے فاطمہ سے مدد مانگی تاکہ تم مجھ سے خود ہی دور ہو جاؤ، لیکن اس سیاہ رات میں اسے میرا فون یوز کر کے فیملی فنکشن کے نام پر بلوایا گیا اور وہ بیچاری میرے نام پر بھروسہ کر کے وہاں چلی گئی۔ وہ اسے میرے بھروسے آئی تھی، لیکن اس جانور نے اسے بے دردی سے مار دیا۔ میں آج بھی اس معصوم لڑکی کو بھول نہیں پاتا۔ جزا، کاش وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی تو آج زندہ ہوتی۔ سالار کی ضبط سے بڑی آنکھوں کو دیکھ کر جزا اس کے سینے سے لگتی اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تھام لو، میں اپنی اس ادھوری زندگی سے تھک چکا ہوں۔ سالار نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ مکر جائیں گے؟ وہ دھیرے سے منمنائی، جبکہ دل اس کی باتوں پہ مان لیا تھا۔ اگر جو مکرو تو جان لے لینا۔ سالار نے اس کی گردن پر لب و قلم سے اڑا تھا، جبکہ جزا کا ناروا ریئیکشن دیکھ کر دل پرسکون ہو گیا تھا، ورنہ اسے لگا تھا وہ جزا کو منا نہیں پائے گا۔ سچی میں آپ کی جان لے لوں گی، پھر خود کو بھی مار دوں گی، وہ جنونی انداز میں بول کر اس کے گال پر مکے اس کے گال پر ہلکے سے دانت گڑ گئے تھے۔ سالار ایک دم شاکڈ ہوتا، اسے جزا سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مدہوش ہو کر اس پر جھکتا، وہ کھلکھلا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے حلیے پر نظر پڑتے ہی ہونٹوں پر ایک شرمگی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ مجھے کیک کاٹنا ہے، جزا نے اس کی نظروں سے گھبرا کر کہا۔ بعد میں کاٹ لیں گے، ادھر آؤ۔ سالار ہمار آلودہ لہجے میں بولتا اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔
نہیں سلار، مجھے ابھی کیک کاٹنا ہے، مجھے بھوک لگے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے سلار کو اپنے ارادے سے روکنے کے لیے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تم میری بھوک کا انتظام کرو گے، مجھے روکو گے نہیں، وہ زمانی لہجے میں بولتا، اسے سیٹ کرانے پر مجبور کر گیا۔ سلار کیک کے اوپر سے ٹرانسپیرنٹ باکس ہٹا کر اس سے پاس آنے کے اشارہ کیا۔ وہ پنک کلر کا بہت خوبصورت کیک تھا جس میں بڑے بڑے حروف میں جیزا سلار HBD لکھا ہوا تھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر اس کے پاس ہے۔ سلار نے اس کے ہاتھ پر چھری پکڑا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ جیزا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان۔ سلار نے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تو وہ مسکرا کر کیک کاٹنے لگی۔ اس نے سلار کی طرف کیک بڑھایا تو سلار نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کر پہلے جیزا کو کھلایا، پھر تھوڑا سا کیک اس کے گال پر لگا۔ یہ کیا کیا، میرے گال گندا ہو گیا، وہ منہ بنا کر بولی۔ سلار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور جھک کر اس کے گال اور ہونٹوں پر لگے کیک کو کھانے لگا۔ سلار، اس نے گھبرا کر پکارا، شش۔ سلار اسے گود میں اٹھاتا اندر بڑھنے لگا۔ جیزا گھبرا کر اس کی شرٹ تھام چکی تھی، دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ اسے سفید پردوں سے ڈھکے خوبصورت بستر پر لٹاتا اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ دل اس نرم اور نازک پرکشش وجود میں خود کو گم کر دینے کا تھا۔ جیزا اس کو شرٹ اتارتے دیکھ کانپتے وجود سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا کیا اٹھ بیٹھی تھی، دل کیا وہ اس کی نظروں سے بچ کر کہیں غائب ہو جائے، لیکن اس کی نظریں بہت بے باکی سے جیزا کے وجود کے آر پار ہوتی۔ جیزا گھبرا کر ہمت کر کے اٹھی، مگر سلار اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ بستر پر گرا چکا تھا۔ وجود سے اٹھی مہک پوری طرح سلار کو مدہوش کر رہی تھی۔ جیزا کو اس کی دھڑکنیں اپنی پیٹھ پر دھڑکتے محسوس ہوئی۔ سلار نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا ان ہونٹوں کو قید کیا۔ جیزا گھبرا کر اس کے کندھے سے تھام چکی تھی، جبکہ سلار ہاتھ اپنی بے تاب سانسیں اس کی سانسوں میں ڈھیلتا خود کو سراب کرنے لگا تھا۔ اس کو ہونٹوں کو زیادہ بخشے بغیر وہ اس کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھتا انہیں کھولنے لگا۔ جیزا اسے خود کو چھپا کر دوہی، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنی ہی دھڑکنوں سے پریشان ہے۔ سلار اپنے کھردرے ہاتھوں کو اس کی کمر میں باندھ کر اسے بیڈ پر لٹا کے وہ بہت بے تابی سے اس کی شرٹ بٹن کو کھول کر اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ سلار اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا ہماری سے اس کی گردن پر جھکیا۔ وہ اب اپنے لبوں کا لمس رقم کرتا وہ جیزا کے سانسیں روکنے کا باعث بن رہا تھا۔ سلار اس کے کندھے سے شرٹ کھسکاتا نیچے کھوئر گیا اور اس کے خوبصورت خوشبو بکھیرتے وجود میں خود کو گم کرنے لگا۔ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور آسانی سے سن رہے تھے۔ ایک وجود میں بےتابی تھی تو دوسرا وجود اپنے ہی دھڑکنوں سے خوفزدہ۔ اس کی بےتابی بے چین محبت پر جیزا خود کو بے بس محسوس کرتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی، سلار ہاتھ زدہ جیزا پر اپنا گرفت سخت کرتا گیا۔ بابا، منت نے آدم کو گود میں لیتے اسے پکارا، جس کی نظر شفا پر جمی تھی۔ آدم کی نظریں اب شفا پر ہی تھی، جو اپنا نم بالوں کا جوڑا بنائے منت اور اپنے کپڑے نکال رہی تھی، کیونکہ رات میں جیزا کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ آپ بابا مما کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھتے؟ منت کے منہ پھیلا کر کہنے پر آدم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، ساتھ میں اسے بٹھا لیا۔ شفا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میرا بیٹا، بابا تو آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں، آپ کی مما کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے جلدی سے جھوٹ بولا، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ مما کہتی ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ منت اپنے باپ کو شرم دلانے کی کوشش کی تو شفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنی معصوم بچی پر ٹوٹ کر پیار آیا، جو اس کی سکھائی ہر بات کو نہ صرف سیکھ لی تھی بلکہ یاد بھی رکھتی تھی۔ مسکرانے پر آدم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جبکہ دل میں خوشی بھی تھی۔ شفا کی تربیت پر، اچھا بابا سوری، اب جھوٹ نہیں بولوں گا اور آپ کی مما کو بھی نہیں دیکھوں گا۔ آدم نے اس چھوٹی دادی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ اس نے گھور کر اپنے باپ کو دیکھا، کیونکہ منت کی مما بالکل بھی پیاری نہیں ہے، اور شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا شفا کو دیکھا بولا، جو اپنا کام کرتے ہوئے بھی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ نو، میری ماما سب سے پیاری ہیں، پوری دنیا سے زیادہ پیاری۔ اپنے لال پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلا کر آدم کے پاس سے اٹھ کر شفا سے لپٹ گئی تھی، جو صوفے پر بیٹھی کپڑے تیار کر دی۔ شفا نے کپڑے سر پر رکھتے اس کے گالوں کو چٹاچٹ چوم ڈالا تھا اور فخریہ انداز میں آدم کو دیکھا، کبھی میرے گالوں پر تو یوں مہربانی نہیں ہوئی آپ کی۔ آدم کی باری کبھی لہجے پر اس کی پلکیں لرزی تھی۔ میں آپ ناراض؟ منت نے آدم کو دیکھا کہ کیوں بھائی، میں نے کیا کیا؟ آدم نے نہ سمجھی سے پوچھا، آپ نے میری ماما کو پیاری نہیں بولا؟ اس نے ذرا ناراضگی سے بولا، اچھا منت کی ماما سب سے پیاری ہیں، اوکے اب تو ناراضگی ختم کرو۔ آدم اس چھوٹی سی لڑکی سے معافی مانگی، جو ماں کی موجودگی میں باپ کو بھول جاتی تھی اور اس کی ہر بات پر نقص نکال ہی تھی۔ مانوں گے سچائی پر آدم نے اسے گھورا تھا، جو اتنی سی عمر میں بھی اپنا فائدہ نکال رہی تھی۔ میں بھی گول گپے کھاؤں گی؟ منت کے ساتھ ساتھ شفا نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانا ضرور سمجھا۔ بالکل نہیں، گلا خراب ہو جائے گا۔ آدم نے قطعی طور پر منع کیا۔ اوکے، ہم بھی نہیں مانیں گے، چلو منو، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے منع کرنے پر شفا بھی اترا کر منت کا ہاتھ تھام دے اٹھی، جس کا مطلب ہے جب تک ایسے گول گپے نہیں کھلائیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، بٹ رات میں برتھ ڈے سیلیبریشن کے بعد آدم نے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ماننا ہی ضروری سمجھا۔
آپ سب سے بیسٹ بابا محمد نے خوش ہو کر اس کے گال پر لب رکھے تھے۔ چھوڑیے مجھے ورنہ اب میں سچ میں رو دوں گی۔ آیت نے اس کے سینے پر منہ برسا دکھا جس نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسے اپنے خودین کے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا جب وہ اسے منانے کے پاکستان سے دبئی گئی تھی۔ پورے 2 ہفتے سے وہ بیچاری اپنی مرضی سے نہ سو پائی نہ جاگ پائی۔ 2 ہفتے پہلے اپنا بہت خیال رکھنا، وہاں پہنچتے ہی مجھے کال کرنا اور یہ ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، یہ تمہیں بلاج کے فلیٹ تک چھوڑ کے آئے گا، پریشان مت ہونا۔ آدم اسے ایئرپورٹ پر چھوڑتا پیار سے سمجھانے لگا، ٹھیک ہے بھائی، میں پہنچ کر آپ کو فون کر دوں گی۔ اناؤنسمنٹ پر وہ اپنا سوٹ کیس کے سیٹے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے اندر جاتے سلار بھی اپنے ہاتھ میں پاسپورٹ اور ٹکٹ آدم کی طرف آیا تھا۔ وہ کہ اپنا اور آیت کا خیال رکھنا۔ آدم سے مل کر بولا، وہ لوگ آیت کو اکیلے بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، آیت اکیلے جانا چاہتی تھی، اس لیے سلار بنا بتائے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے بہن کو اس کے اصل مقام تک پہنچا کر آنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد سلار اس کے بالاج کے فلیٹ تک پہنچنے تک اس کے پیچھے رہا۔ بعد میں وہاں سے کچھ شاپنگ کر کے پاکستان کے فلیٹ پکڑ کے واپس پاکستان روانہ ہو گیا تھا۔ آیت نے لڑ سے دل کے ساتھ بیل پر ہاتھ رکھنا چاہتا، لیکن کھلا دروازہ دیکھ کر وہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر بڑھی۔ انہیں اپنے آنے کا شاید مینشن میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ بلاج کو خود منا لینا چاہتی تھی۔ فلیٹ پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن آدم نے کہا تھا اس کے فلیٹ میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس نے تسلی کے ساتھ ابھی پہلا قدم اندر رکھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے باوجود بلاشا کے لمس اور خوشبو سے اسے پہچان چکی تھی۔ اس کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ کیوں آئی ہو بلاج کی لڑکا آتی آواز سن کر اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے سمجھ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا کہ اس نے شراب پی ہے۔